السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جنتی بننا چاہتے ہیں؟ آپ کہو گے مفتی صاحب یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میں جنت والوں میں شامل ہو جاؤں۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا انٹرسٹنگ واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس کو سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے اور آپ اپنے آپ کو جنت والوں میں شامل بھی کروا سکتے ہو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی مسجد کے اندر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ابھی دروازے سے جو شخص اندر آئیں گے نا وہ اہل جنت میں سے ہیں، وہ جنتیوں میں سے ہیں، وہ جنتی شخص ہیں ابھی جو دروازے سے آئیں گے۔ تو صحابہ اکرام جو ہے نا وہ حیران رہ گئے اور ان کو شوق پیدا ہو گیا کہ دیکھتے ہیں آخر اہل جنت میں سے کون شخص ہیں جو اب دروازے سے داخل ہوں گے۔ تو ایک شخص دروازے سے داخل ہوئے، ان کی داڑھی سے وضو کا پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، الٹے ہاتھ میں ان کے جوتے تھے، انہوں نے جوتے سائڈ سے رکھے اور مجلس میں بیٹھ گئے۔ اگلے دن پھر مجلس لگی ہوئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو ابھی جو شخص دروازے سے اندر آنے والے ہیں نا تو وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ صحابہ اکرام کو پھر شوق ہوا کہ دیکھتے ہیں آج کون ہے۔ دیکھا تو کل والے وہی بھائی صاحب ہیں، جو کل آئے تھے وہی آج پھر اندر آئے۔ تو صحابہ اکرام کو بڑا ان پر رشک آیا۔ تیسرے دن پھر مجلس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ اکرام کی لگی ہوئی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ابھی جو شخص دروازے سے اندر داخل ہوں گے وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کو اور شوق پیدا ہوا کہ آج دیکھتے ہیں آج کون اندر آتے ہیں۔ تو دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہیں جو پہلے اور دوسرے دن اندر آئے تھے۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب مجلس ختم ہو گئی اور وہ صاحب جو پہلے اور دوسرے اور تیسرے دن دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کے بعد، تو جب وہ گھر جانے لگے تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صاحب کے پیچھے ہو لیے اور ان کے پاس جا کے کہنے لگے کہ میں آپ کے گھر 2-3 دن رک سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے گھر پہ جو ہے نا کسی جھگڑے کی وجہ سے قسم کھا لی کہ میں 3 دن تک گھر میں ہی نہیں آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے ساتھ آ جاؤ، میرے گھر رک لینا 3 دن۔ اتنا سادہ مزاج تھا صحابہ کرام کا کہ 3 دن میں آپ کے ساتھ رکنا چاہتا ہوں، مسلمان بھائی ہے، ایمان والا ہے، حضور کی مجلس میں بیٹھتا ہے، کوئی بات نہیں آ جاؤ۔ اور صحابہ اکرام بالکل کلیئر بول دیا کرتے تھے کیا میں 3 دن آپ کے یہاں رک سکتا ہوں اگر آپ کو کوئی تکلف نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو۔ پرابلم ہوتی تھی تو وہ بول دیتے تھے بھائی میرے گھر میں اسپیس نہیں ہے، تھوڑی سی پرابلم ہے، نہیں رک سکتے آپ، جگہ ہے تو آؤ رک سکتے ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں 3 دن آپ کے یہاں رک سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے نو پرابلم آ جاؤ۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں شوق ہوا کہ اب پتہ چلے گا کہ آخر یہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل جنت میں کہا اور 3 دن حضور کے فرمانے کے بعد یہی دروازے سے انٹر ہوئے۔ ضرور کوئی بڑا عمل یہ کرتے ہوں گے، تبھی تو حضور نے فرمایا، اور 3 دن ان کو ہی بشارت ملی حضور کی طرف سے جنتی ہونے کی۔ گھر گئے، رات ہو گئی، کھانا وانا وغیرہ کھا کے سو گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بڑے حیران ہوئے۔ رات کو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو صاحب تھے ان کا کوئی بہت بڑا عمل نہیں تھا، نارمل عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا وانا کھایا، تھوڑی بہت دونوں نے بات چیت کی، اس کے بعد سو گئے۔ اب یہ تو نہیں سو رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عمرو، کیونکہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کا عمل رات میں کون سا ہے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ رات میں بڑی تہجدیں پڑھتے ہوں گے، بڑے اللہ کے سامنے روتے ہوں گے۔ وہ بھی سو گئے، یہ بھی سو گئے، یہ رات بھر جاگتے رہے کہ دیکھوں گا رات میں کون سا عمل کرتے ہیں۔ اب انہوں نے تو جو ہے نا رات کو تہجد بھی نہیں پڑھی، صبح فجر کی نماز میں اٹھے، رات کو کچھ دعائیں وغیرہ جو رات کو سونے کی ہوتی ہیں وہ پڑھ کر سوئے تھے، صبح فجر کی نماز میں اٹھے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ تو رات میں کوئی تہجد بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی بہت بڑا عمل، کوئی وظیفہ بھی نہیں کر رہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اہل جنت میں سے ہیں۔ اگلی رات پھر آئی، تو اگلی رات جب آئی تو پھر دیکھتے ہیں تو نارمل وہی رات کو سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کے یہ سو گئے۔ صبح تہجد میں بھی نہیں اٹھے، فجر کی نماز میں ڈائریکٹ اٹھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تھوڑا سا غلط خیال آیا کہ یار حضور تو فرما رہے تھے کہ یہ اہل جنت میں سے ہیں، 3 دن یہی حضور کی بشارت کے بعد
دروازے سے یہی داخل ہوئے اور ان کا تو کوئی بہت بڑا عمل بھی نہیں ہے۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کی بات جو ہے نا وہ ان سے کہہ دی کہ اصل میں آپ کے ہاں جو رکا ہوا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے ایسے حضور کی مجلس تھی اس دن، اگلے دن بھی اور اس کے اگلے دن بھی، تو حضور نے کہا تھا کہ اب جو دروازے سے مسجد کے اندر آئیں گے وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ تو تینوں دن آپ داخل ہوئے حضور کی بشارت کے بعد۔ تو میرے دل میں جو ہے نا ایسے ایسے خیال آیا، میں آپ کے ساتھ آ گیا، میرا کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہوا تھا، بس میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں رات میں، کون سی ایسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کو حضور کی مبارک زبان سے جنت والوں میں سے کہلوا دیا۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ رات میں آپ کوئی ایسا کچھ عمل تو کرتے نہیں ہو، تو میرے دل میں تھوڑے سے برے خیال بھی آنے لگے۔ تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتا دو کہ آخر آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہو، کون سی ایسی اللہ کی عبادت کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مقام دیا کہ پیغمبر آپ کے بارے میں بول رہے ہیں کہ اس دروازے سے اہل جنت میں سے آئیں گے، وہ شخص آئیں گے جو اہل جنت میں سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو کوئی ایسا خاص عمل کرتا نہیں ہوں، نارمل 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، کبھی کبھی تہجد پڑھ لیتا ہوں، ورنہ ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا مایوس ہو کر جانے لگے۔ تو انہوں نے بلایا کہ ادھر آؤ عبداللہ، اصل میں ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے میرے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، اور وہ چیز یہ ہے کہ میں اپنے کسی بھی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ، حسد، جلن نہیں رکھتا ہوں۔ میں اپنے مسلمان کی ترقی پر بھی خوش ہوتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا مسلمان کیسی زندگی جی رہا ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے میرے دل میں جلن، حسد، کینہ، کپٹ بالکل بھی نہیں ہے، میں اس پر قسم بھی کھا سکتا ہوں، میرا دل جلن، حسد سے بالکل پاک اور صاف ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یقیناً اللہ نے آپ کو جو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا وہ آپ کے اسی عمل کی وجہ سے فرمایا، اور حضور نے جو یہ بشارت دی مجلس میں بیٹھ کر کے اس دروازے سے وہ شخص داخل ہوگا جو اہل جنت میں سے ہیں، آپ کو یہ خوشخبری اسی لیے ملی ہے کیونکہ یہی آپ کا عمل ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، دیکھو وہ صحابی تہجد نہیں پڑھتے تھے، پوری رات میں کوئی پورا قرآن نہیں پڑھتے تھے، ان کا دل جلن، حسد، کینے، کپٹ سے خالی تھا، وہ کسی مسلمان کے لیے برا نہیں سوچتے تھے، وہ کسی مسلمان کے لیے بری بات نہیں بولتے تھے، وہ کسی کے لیے جلن نہیں رکھتے تھے، وہ کسی کی ترقی پر حسد نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کو اتنا اونچا مقام ملا کہ حضور نے ان کو اہل جنت میں سے ہونے کی صحابہ اکرام کی مجلس میں بشارت دی۔ ہم اور آپ غور کریں، اگر تہجدیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، بڑی بڑی راتوں میں لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادتیں خوب کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر دل میں کسی کے لیے جلن ہے، حسد ہے، بغض ہے، خدا کی قسم ہمیں وہ مقام نہیں حاصل ہو سکتا جو ہم سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عبادت ہماری اتنی ہے۔ فرض عبادات پابندی سے کرنے کے بعد اگر آپ کا دل کینے، کپٹ، بغض سے خالی ہے نا، تو دیکھو ان صحابی کو یہ مقام اس لیے ملا، آپ کو بھی وہ مقام مل سکتا ہے۔ اسی لیے یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ اپنے دل سے جلن، حسد کو ختم کرو۔ آج ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی اپنی خوشی سے اتنا خوش نہیں ہے نا، اپنے غموں سے اتنا غمگین نہیں ہے جتنا وہ دوسروں کی خوشیوں سے غمگین ہے۔ اپنی پرابلم سے اس کو اتنی پرابلم نہیں ہے، دوسروں کی خوشیوں سے اس کو بہت پرابلم ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، جلن، حسد، کینہ، کپٹ بالکل ختم کرو۔ مجھے امید ہے یہ واقعہ سنانے کا جو میرا مقصد ہے، جو سبق آپ کو دینا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے دل کو ان گندگیوں سے، جن کو روحانی گندگی کہا جاتا ہے، اس سے اپنے دل کو پاک صاف رکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہی مقام عطا فرمائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو ان صحابی کو ملا، یعنی اہل جنت میں سے ہونا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔